کل پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے چناؤ ہوگا اور سلمان صاحب غالباً حلف برداری کی تقریب کے انویٹیشنز بھی بانٹے جا چکے ہیں۔ مریم نواز آ رہی ہیں، کیا ایڈوائس ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے اور پنجاب کی چیف منسٹری بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور مریم نواز صاحبہ کی وزارت اعلیٰ جہاں ان کے لیے اعزاز ہے، یہ ان کا بڑا کڑا امتحان بھی ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف اپنی انتظامی صلاحیتوں کا چیلنج درپیش ہوگا، دوسری طرف وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی ہیں اور پارٹی کے حالات کوئی اچھے نہیں رہے۔ دیکھیں، یہ وہ صوبہ تھا جہاں پر سب سے مضبوط پارٹی مسلم لیگ نون تھی اور نون لیگ کی ٹکٹ بکتی تھی۔ اب انتخابی نتائج ان کے لیے چیلنج ہے، اور بات یہ کہ اندرونی معاملات بھی کچھ خراب ہیں پارٹی کے۔ دیکھیں، ان کے لیے لیگیسی ہے ان کے والد کی اور چچا کی، کہ وہ اگر پاکستان کے پرائم منسٹر بنے ہیں نا تو یہاں کی کارکردگی کی وجہ سے بنے ہیں۔ کچھ بھی کہہ لیں ان کی سیاست کے بارے میں، نواز شریف اور شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ انہوں نے ڈیلیور کیا تھا تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ یہ ایک مشکل صورتحال میں بننے والی وزیر اعلیٰ ہے، اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جی گورننس کا عمل، دیکھیں یہ جو گورننس کا لفظ ہے نا، اس میں سارے راز پن ہے کہ بعض ہے کہ آپ اگر پالیسیز کی ڈائریکشن درست کر لیں گے، مہنگائی کا سدباب بھی ہوگا، لاء آرڈر بھی یقینی بنے گا۔ اور ایک بات جو مریم نواز صاحبہ یہ یوتھ کے محاذ پہ بھی کام کرتی رہی ہیں، پاکستان کی یوتھ کے اندر ایک رد عمل ہے، ایک غصہ ہے، ایک کیا وہ اس کو ریپیئر کر پائیں گی، اور ان کے لیے روزگار کے مواقع۔ دیکھیں، ساروں نے یوتھ کا فائدہ لیا ہے، یوتھ کو دیا کسی نے نہیں۔ وہ لوگ جو اپنی سیاست کو یوتھ کے ساتھ منسلک کرتے تھے، ان کے دور میں تو سب سے زیادہ بے روزگاری عام ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے صوبے کی چیف منسٹر کے طور پہ بڑے سارے چیلنجز درپیش ہے، اور اس میں لیکن اس میں مجھے کہنے دیجئے ایک اہم کردار ہوتا ہے مشیروں کا، جو مشورے دیتے ہیں۔ خان صاحب کو بھی سب کی رائے یہ تھی کہ ان کے مشیروں نے مروا دیا۔ سب سے بڑا مشورہ تو جاتی عمرہ میں ان کے والد محترم پیچھے بیٹھے ہیں، وہ ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کے چچا ان کا ایک ماڈل موجود ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے چچا سے مشورہ لیں گی، اپنے کزن حمزہ سے مشورہ لیں گی؟ نہیں، مجھے اب حمزہ کا تو میں نہیں کہہ سکتا، جن کا باپ حیات ہے، ان کے چچا کا ماڈل موجود ہے۔ اگر پاکستان کے اندر ان کی سیاست چل رہی ہے تو کسی بنیاد پہ چل رہی ہے نا، پاکستان کے اندر بڑی سیاسی قوت بنے تو کسی بنیاد پہ بنے ہیں، لہٰذا یہ لیگیسی تو ان کے پاس موجود ہے۔ لہٰذا امتحان بہت بڑا ہے، اس لیے کہ منتخب ایوان کے اندر بھی احتجاج ہے اور باہر بھی احتجاج ہے۔ اگر وہ اس احتجاج میں الجھنے کی بجائے اپوزیشن کو کوئی اچھا میسج دیں گی، اور سب سے اہم بات جو ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں، جب آپ لوگوں کو ریلیف فراہم کرتے ہیں، جب آپ گورننس کے عمل کو یقینی بناتے ہیں، تو پھر اپوزیشن کا احتجاج کارگر نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے، ہمارے مسائل کا حل ہو رہا ہے، تو یہ اگر وہ یقینی بنا دیں گے تو پھر ان کی مشکلات کم ہوں گی۔ اور لیکن ہم نے یہ دیکھا ان کی پرسنالٹی پہ مزاحمت کا عنصر زیادہ غالب رہا ہے، مزاحمتی سیاست میں انہوں نے اپنا نام بنایا۔ اب بھی وہ انتقامی سیاست کو ترجیح دیں گے؟ یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدلیہ کی ناقد بھی رہی ہیں، سیاسی محاذ پر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا خود منوایا ہے، لیکن یہ حکومتی محاذ ہے، اس میں حکمت سے کام لینا پڑتا ہے، اس میں تحمل اور بردباری چاہیے، اس میں صبر و تحمل چاہیے۔ اور جس مریم نواز صاحبہ کی سیاست کو یا ان کی سٹرگل کو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں وہ وقتی طور پہ تو خاموش رہیں گی، انہیں چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو وہ لوگوں کی خدمت اور ڈیلیوری کے لیے بروئے کار لائیں، اور اگر انہوں نے اپوزیشن سے الجھنا شروع کر دیا تو پھر حالات خراب ہوں گے۔ ویسے تو پاکستان کی سیاست میں ایک اور ماڈل بھی آیا ہے، وہ ماڈل یہ ہے کہ جی حکومتی کارکردگی کچھ نہیں، آپ انتشار پیدا کریں، اپوزیشن کو ٹارگٹ کریں، اس سے سیاسی اہمیت قائم ہوگی۔ کسی حد تک تو ویسے وہ بھی درست ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کارکردگی تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ ایک ٹف اپوزیشن کا سامنا ہوگا مریم نواز کو، اور ان کی جو نیچر ہے وہ ریئیکٹ بھی کرتی ہیں اور مزاحمت کا بھی ایک عنصر غالب ہے ان میں، تو آتے ان کا ٹارگٹ یا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا رویہ اپوزیشن کی طرف کیا ہوگا، کیا پکڑ دھکڑ کی پالیسی جو چل رہی ہے وہ اس کو آگے چلائیں گے، یا کوئی اس کو ایک طرف رکھ کے کوئی نیا انیشیٹو دکھائیں گے۔ یہ ایک بڑا اہم چیلنج ہے جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جہاں تک ہماری روایت کا تعلق ہے، روایت تو یہی ہے کہ آپ معافی نہیں ہوتی ہمارے ہاں جو ہے، تو باقی ہم دیکھیں گے کیا ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اقتصادی معاملات ہیں، اس جو مشکلات ہیں، اس میں ایک سٹینڈرڈ نسخہ جو بیوروکریسی آپ سے کرواتی ہے وہ ہوتے ہیں پیکج،
کہ جی یہ آٹا تقسیم کر دو، روٹی تقسیم کر دو، رمضان پیکج دے دو، اچھا سستے بازار لگا دو رمضان کے جہاں وہ سستے ہوتے نہیں ہیں. یہ سارے مس مینیج ہوتے ہیں. پچھلے اگر آپ 5-6 سال کے دیکھیں یہ پیکیجز جو ہیں، یہ پیکیجز جو ہوتے ہیں یہ ایک طرح کا ڈرامہ ہوتا ہے. وجہ یہ کہ آپ اناؤنس کر دیتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے وہ اناؤنس ہوتا ہے ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، اور بڑی تعریفیں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر. عوام لائنوں میں لگ کے خوار ہو جاتے ہیں اور عوام لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک ہفتے کے بعد نہ وہاں عوام ہوتے ہیں، نہ وہاں وہ پیکیج ہوتا ہے، اور آپ کسی اور چکر میں کوئی اور نیا اناؤنس کر دیتے ہیں. تو یہ میرے نزدیک جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ نمبر 1 کیا پالیسی آف کنفنٹریشن جو پنجاب میں موجود تھی، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں چلتی رہی ہے، جس میں آئی جی بادشاہ سلامت تھے اس پروونس کے، تو کیا وہی اسی آزادی سے جو ہے اپنی پالیسی کو چلائیں گے جس آزادی سے انہوں نے ماضی میں چلایا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 کیا ریلیف آف کامن آدمی کو دیں گے؟ اور ریلیف جو ہے وہ خیرات نہ تقسیم کریں، ریلیف آپ دیں ایڈمنسٹریشن کو بہتر کر کے، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول مارکیٹ پہ بڑھا کے. وہ ہے اصل تبدیلی کی بنیاد. یہ نہیں ہے کہ آپ 4 تھیلے بانٹ دیے، 10 تھیلے بانٹ دیے. آپ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کریں. جو چیز سستی کرنی ہے وہ ہر دکان پہ سستی قیمت پہ ملنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جی وہ تو یوٹیلٹی میں ہوگی، وہاں یوٹیلٹی کے اندر جو حال ہوتا ہے یوٹیلٹی سٹوروں کے اندر وہ ہمیں پتہ ہے. تو یہ دوسرا ہے. تیسرا پھر یہ ہے کہ اپنی پارٹی کو ایک کوہرنٹ منظم تنظیم کے طور پہ کس طرح وہ ایک ڈائریکشن میں چلائیں گے، کیونکہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ جو آپ کی کیبنٹ ہے وہ ایک ڈائریکشن میں چلے. کیبنٹ کا جو ڈائریکشن ہے وہ یہ نہ ہو کہ ایک وزیر ایک طرف جا رہا ہے، دوسرا وزیر دوسری طرف جا رہا ہے. ایک خاص انداز میں کیبنٹ کو ایک کوہرنٹ انداز میں چلنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کیبنٹ کی سپورٹ، جب تک کیبنٹ کا سپورٹ سسٹم آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ اکیلا چیف منسٹر کچھ نہیں کر سکتا.